اسلامی تاریخ میں ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، آخر صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بہت سے مورخین اس کی جڑ ایک شخص کو قرار دیتے ہیں جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی اور بعض صحابہ کے خلاف باتیں پھیلائیں۔ بعد کے زمانوں میں کچھ لوگوں نے انہی باتوں کو روایتوں اور قصوں کی شکل دے دی۔ شیعہ رجال کی ایک مشہور کتاب رجال الکشی جو محمد بن عمر الکشی سے منسوب ہے، اس میں بعض ایسی روایات ملتی ہیں جن میں صحابہ کرام کے بارے میں سخت جملے نقل کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں محمد بن ابی بکر کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی کہ انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے برات ظاہر کی۔ حوالہ رجال الکشی صفحہ 60۔ اسی کتاب میں بعض اقوال جعفر الصادق اور محمد الباقر کی طرف بھی منسوب کیے گئے ہیں جن میں بعض خلفائے راشدین کے بارے میں سخت الفاظ ملتے ہیں، لیکن بہت سے محققین کے نزدیک یہ نسبتیں قابل اعتماد نہیں، کیونکہ اہل بیت کے ائمہ خود صحابہ کرام کی عزت اور مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح شیعہ تفسیر کی ایک کتاب تفسیر قمی جسے علی بن ابراہیم القمی سے منسوب کیا جاتا ہے، اس میں بھی بعض آیات کی ایسی تشریحات ذکر کی گئی ہیں جن میں بعض صحابہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حوالہ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 213، جلد 2 صفحہ 113۔ اہل سنت کے علماء کے نزدیک یہ تفسیر قرآن کے اصل مفہوم سے ہٹ کر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح شیعہ حدیث کی مشہور کتاب القافی جسے محمد بن یعقوب الکلینی نے مرتب کیا، اس میں بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پہلے حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تبدیلی کی۔ حوالہ اصول الکافی صفحہ 9۔ اہل سنت کے علماء ان روایات کو درست نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات میں صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد کے ساتھ مل کر اسلام کو دنیا تک پہنچایا۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان جیسے جلیل القدر صحابہ کی شان میں گستاخی کسی بھی صورت قبول نہیں۔ اسلام کا اصل پیغام یہی ہے، اہل بیت سے محبت بھی ایمان ہے اور صحابہ کرام کا احترام بھی ایمان ہے۔ تاریخ کو جذبات سے نہیں بلکہ تحقیق سے سمجھنا چاہیے۔